نمبر 2 میں ہے کہ یہی نالائق فوجی حکمران، ہم پوری فوج کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس میں بہت غریب فیملی سے لوگ جاتے ہیں، بڑی ترقی کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے کئی لوگوں کی جیسے ایوب خان، ان کے والد جے سی او تھے، یعنی ایک عام صوبیدار تھے، تو ایوب خان دیکھیں فیلڈ مارشل اور پھر پاکستان کے صدر، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہتھے لگ گئے، تو ان کا جو ہے نا ان کو پھونک چڑھ گئی۔ اب پھونک پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کسی کو پھونک دے دیں، ایوب خان کو پھونک چڑھ گئی، وہ ایسی پھونک چڑھی کہ انہوں نے ہماری ستیہ ناسی پھیر دی۔ تو یہ تمہارے تباہی کے نشان مشرف تک ثابت ہو۔ اب جو دوسرے، وہ ہمارے یہی حکمران فوجی نالائق سے نالائق سیاستدان ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ آپ عمران خان کو کیا کوئی انٹیلیجنٹ آدمی سمجھتے ہیں؟ 4.25 سال اس کی حکومت رہی، اس نے کون کون سی یولی اور چول نہیں ماری۔ 35 سال نواز شریف کی چولیں اس اسٹیبلشمنٹ کی بدولت ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملی۔ یہ پچھلے دنوں جب یہ لندن نہیں تشریف لے گئے تھے، تو یہ اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ میرے احساس سے یعنی ذرائع آمدن میرے بتائے ہوئے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ وہاں سے اس کی عقل سلیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ نالائق سیاستدان ڈھونڈ کے اس لیے لاتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو آپ کے سیاستدان آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ خود ہی لاتے ہیں، خود ہی ان کے بندے توڑ کے کسی دوسرے کو دیتے ہیں۔ جیسے پرویز الہی نے کہا کہ ہمارے بندے تو جنرل پاشا نے توڑ کے عمران خان کی پی ٹی آئی میں گھسیٹ دی، تو پھر جب کوئی ادھر کام چلنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے بندے توڑ کے کسی اور کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب نے محمد خان جنیجو، جو کہ 80s میں غیر جماعتی اسمبلی میں وزیر اعظم بنے 1985 میں، تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اور نواز شریف کے ساتھ بندے توڑ کے انہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے لگائے تھے۔ تو یہ ایک کھیل چلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سیاستدان کسی کام کے نہیں ہیں، حالانکہ سیاستدان انہی کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی آشیرواد سے، یعنی ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جو ان کو لاتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ ہوتے ہیں جن کو سیاست کا چسکا یا جن کے منہ کو خون لگا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ثابت شدہ کہ سیاستدان نالائق ہیں، انتہا درجے کے نالائق ہیں۔ ابو الجہل ہیں، خالی جہل نہیں ہیں۔ جو ادھر نالائق وہ امریکہ جا کے نالائق، وہ مرنے کے بعد جنت میں بھی جا کے نالائق، وہ سوری چلیں ہم ان کے لیے بدعا کیا کریں، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ ان کو جنت دے یا کچھ اور کرے، ہم تو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو چلیں اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ لیکن یہاں پر آپ تو ان کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں نا، وہ آپ سوچئے کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتے ہیں سیاستدان، ان کو پبلک گیدرنگ میں پوچھا کریں کہ آپ ان کے اشارے پر کیوں ناچتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کتنے بے شرم ہو۔ جیسے اب ایم کیو ایم ساری اکٹھی ہو رہی ہے، تو ایم کیو ایم سے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ، نہیں پڑھے لکھے نہیں لگتے نہیں ہیں، ورنہ ان سامنے کھڑے کر کے ان سے پوچھیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ ان فوجیوں جرنیلوں کے کہنے پر الگ ہو گئے تھے، اب ان کے کہنے پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ہمیں آپ کیا ہے لالی پاپ دے رہے ہیں، بہت بے شرم لوگ۔ تو یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، نواز شریف کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، ایسا داغ لگایا کہ پنجاب کے لوگوں کو لوگ فراڈیا، دھوکے باز، چال باز کہنا شروع ہو گئے۔ پنجابی لوگ ان سے پوچھ لیں، ہم تو پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھیے، عمران خان سے پوچھیے کہ یہ گوگا گوگی کا کیا چکر ہے، یہ آپ کی آڈیو لیکس کا کیا چکر ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ دوسروں کو القابات سے مت پکاریے، وہاں آپ کو اللہ یاد نہیں آتا۔ تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ سے ثابت شدہ ہے کہ سیاستدان نالائق ہیں، انتہا درجے کے نالائق ہیں، اور یہ تباہی کا سامان ہے۔ آپ تیسرے جو ان دونوں کو جوڑتے ہیں وہ ہیں ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز۔ تاریخ نے ثابت کیا
کہ وہ جو نظریہ ضرورت کے تحت بنے اور پھر انہوں نے پاکستان کی تباہی کے راستے کھول دیے، اور آخری افتخار چودھری جس میں شامل تھا، اس عدالت نے پرویز مشرف سے کہا کہ تم آئین میں بھی تبدیلی کر سکتے ہو، یعنی انتہا درجے کی اب کیا کہیں، بے غیرتی کہی جا سکتی